اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ اسلام کا جو سلسلہ تھا وہ کہاں کو پہنچا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کا جو موسم ہوتا تھا اس کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، حضور مینا کی وادی میں جاتے تھے اور وہاں جو مختلف قبیلے آتے ان کے سامنے تبلیغ فرماتے، لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو ایک سال یہ تھا، یہی نبوت کا 11واں سال تھا، تب یثرب سے، جو مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، انصار قبیلے کے لوگ 6 لوگ تھے۔ ان کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ان سے ان کا نام و نسب پوچھا اور اس کے بعد ان کے آنے کی بستی پوچھی تو انہوں نے بتایا ہم یثرب سے آئے ہوئے ہیں۔ یثرب جو علاقہ تھا، یہاں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، بہت پرانے، لیکن وہ اتنا لڑتے تھے کہ ان کی جنگیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ انہوں نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہے، شاید آج وہ ورلڈ بک میں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں کہ 120 سال جنگ ایک ہی میٹر پر 120 سال تک دونوں قبیلوں میں جنگ چلتی رہی ہے۔ کتنے مرے، کتنے کٹے، اور بیس کیا تھی؟ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی، اس پر جو ہے نا ان کی 120 سال جنگ چلی ہے۔ اوس اور خزرج یہ مدینے کے لوگ تھے، اور جب ان کے اچھے نامی گرامی بہادر سب مر گئے تو وہاں پر یہودیوں کا غلبہ ہو گیا۔ تو مدینے میں جو ہے یعنی یثرب جو پہلا تھا، یہودی آباد تھے۔ اب یہ جو انصار ہیں جن کو اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے والے، ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ یہ تو اگرچہ بت پرستی کرتے تھے لیکن جو یہودی تھے وہ پڑھے لکھے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے، تو ایک نبی آخر الزماں کا ذکر وہ بار بار یہودی کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ آباد کیوں ہوا تھا۔ تو یہودی جو ہے وہ ہمیشہ ایک آخری نبی کے آنے کی خبریں دیتے رہتے تھے اور یوں ڈراتے تھے یہ اوس اور خزرج کو کہ آخری نبی کے آنے کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان کی فوج میں شامل ہو کر کے تم کو اچھی طرح ماریں گے۔ یہ یہودی ان کو دھمکیاں دیتے تھے، اور وہ اوس و خزرج ڈرتے بھی تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آخری نبی آئے تو یہودی تو ایسے ہی رہ گئے۔ یہ انصار یعنی اوس و خزرج قبیلے کے لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پاس دعوت اسلام پیش فرمائی۔ تو وہ 6 لوگ جو آئے تھے پہلے، سب سے فرسٹ 6 لوگ، انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد پس و پیش کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا اور مدینے کی یعنی یثرب کی کچھ خصوصیات بتائی، تو آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے اور کہا جس نبی کے انتظار میں پورے یثرب میں شور چلتا رہتا ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وہی نبی ہوں جس کا انتظار دنیا کر رہی ہے۔ تو وہ جو 6 لوگ آئے تھے انہوں نے کہا اچھا ہے کہ یہودی ایمان لائیں گے، اس سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اتنے دنوں سے تو دھمکیاں دے ہی رہے ہیں کہ آخری نبی کی فوج میں وہ شامل ہو کر کے ہم کو مارنے والے ہیں، ہمارا خاتمہ کرنے والے، ہم پہلے ایمان لاتے ہیں۔ پہلے یہی 6 لوگ ایمان لائے اور واپس گئے یثرب، اور یثرب جا کر کے انہوں نے شور کیا سب کو، اللہ کے وہ آخری نبی جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ ان کی دعوت پر پھر 12 لوگ پھر آئے مکہ مکرمہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حضور سے قرآن کی آیتیں سنی، وہ ایمان لے آئے۔ نبوت کا 13واں سال تھا، یعنی ہجرت سے تھوڑے دن پہلے کی بات تھی۔ 70 لوگوں کا قافلہ پھر مدینے سے آیا یثرب سے، اور وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، واپس مدینے آئے۔ مدینے میں یعنی جو پرانا یثرب ہے، گھر گھر میں اب اسلام، ایمان، یہی باتیں چل رہی تھی، آخری نبی کے چرچے خوب چل رہے تھے۔ اب یہودیوں کے پیٹ میں درد شروع ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آئیں گے، یہ قریش میں کیسے آ گئے؟ یہ جلن، یہ حسد یہودیوں کو آج تک ہے، آج تک ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔